Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 27 of software project management. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اپنی ٹیم کی آرگنائزیشن کو ڈسکس کیا تھا، پیپل مینجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہم سافٹ ویئر کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ٹیم کی سلیکشن ہے، ٹیم کو آرگنائز کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے اس کے کیا کیا ٹاسکس ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کس طریقے سے پورے پروجیکٹ کو مینیج کرنا ہے، اس کے رولز کیا ہیں. ہم نے ان سائڈ، آؤٹ سائڈ، ڈاؤن سائڈ، اپ سائڈ، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پروجیکٹ مینیجر نے ساری کی ساری اپنی رسپانسبلٹیز دیکھنی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لیڈر میں اور پروجیکٹ مینیجر میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے پیپل یا ٹیم کی سلیکشن کرائٹیریا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کوئی پروجیکٹ اپنا سکسیسفلی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیم کی جو آرگنائزیشن ہے، جو آپ کی پیپل مینجمنٹ ہے، جو ٹیم کی سلیکشن ہے، جو ٹیم کی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نے پروجیکٹ کا فارمیٹ دیکھا تھا، اس کا چارٹر دیکھا تھا کہ جو ایک آپ کا پروجیکٹ ہے وہ کس چارٹر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا بیسز ہیں، اور ہم ایک پروجیکٹ کو کس طریقے سے سکسیسفل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھی، اور ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو آخر میں ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، یا جو ہم نے کنکلوژن دی تھی، کہ پروجیکٹ مینیجر کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کے اندر. یہ کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، دیکھیں پروجیکٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سول کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. سافٹ ویئر کے اندر بھی ہمارے پاس بے تحاشا ٹائپس کے آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. اس میں آپ کے پاس جو ویب ڈیٹا بیسز کے ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کے ہیں، نیٹ ورک پرفارمنس کے ہیں، ٹھیک ہے، نیٹ ورک کمیونیکیشن کے ہیں. تو کوئی بھی پروجیکٹ ہو، آپ جب اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے ڈفرینٹ گولز کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح کی ٹیم کی سلیکشن کرتا ہے. اگر اس کی ٹیم کی سلیکشن غلط ہو جاتی ہے، ٹیم کے لوگ اس کے کوآپریٹو نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اس پروجیکٹ کو میں اس کے ساتھ پراپرلی ہیلپ نہیں کر رہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو اس کا پروجیکٹ ہے وہ اس پروجیکٹ کو پراپرلی ان ٹائم اور صحیح طریقے سے رن نہیں کر سکے گا. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی امپلائی کو آپ نے فائر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سرٹن کرائٹیریا ہم نے ڈسکس کیا تھا، تاکہ اس کرائٹیریا کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی امپلائی کو فائر کرنا ہے. اس کی ریزن یہ تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا ایک امپلائی کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، تو اس سے جو انوائرمنٹ کا ہے، سافٹ ویئر ہاؤس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، باقی لوگ بھی خراب ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہم نے فائرنگ پروسیجر بھی دیکھا تھا. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انوائرمنٹ ہے، کہ اگر آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی بلڈنگ کی سلیکشن کس طرح کی ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، تو ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ کس طرح کی دی ہے، وہاں پہ فیسیلیٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایک امپلائی زیادہ کام کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا بینیفٹس دے رہے ہیں، جو کم کر رہا ہے اس کو کیا ڈرا بیکس ہے، ٹھیک ہے. ٹیم کی آپس میں کوآرڈینیشن کس طریقے سے ہے، ان کی فارمل اور انفارمل میٹنگز کے لیے کوئی آپ نے اسپیسیفک پلیس بھی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ آپس میں کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لاسٹ کلاس میں، لاسٹ لیکچر میں ان ڈیٹیل ڈسکس کی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہے رسک مینجمنٹ کا. کہ دیکھیں ہم جب بھی کوئی بھی دیکھیں، آپ نے کامسٹس میں، ورچوئل کامسٹس میں ایڈمیشن لیا، اور ٹھیک ہے، اٹس دا 4 year ڈگری پروگرام، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں رسک ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا کہ آپ 4 years میں کمپلیٹ کر پائیں گے، یا 4.5 years میں، یا آپ سارے کورس پاس کرتے جا رہے ہیں، یا آپ کو گولڈ میڈل مل سکتا ہے، یا آپ کا CGPA 3 سے زیادہ آئے گا، یا 3.5 سے زیادہ آئے گا. یہ ساری چیزیں رسک کے اوپر بیس کرتی ہیں. آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو دیر آر سرٹن رسک. کچھ آپ کا کیلکولیٹڈ رسک ہوتا ہے، کچھ ایسا رسک ہوتا ہے کہ ہم جس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ انکیلکولیٹڈ رسک ہوتا ہے. تو ہم جب ہم اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو انڈسٹری ہے،
ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں رسک بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رسک ہے وہ ہم کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں یا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس رسک مینجمنٹ ہے ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس رسک مینجمنٹ ہے وہ کس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو لیکچر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 27، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رسک مینجمنٹ کو لے کے چلیں گے اور اس میں ہم ڈفرینٹ تھیوریز کو، ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کو، ڈفرینٹ لاجکس کو ڈسکس کریں گے کہ وائی وی نیڈ، کہ ہمیں رسک مینجمنٹ کیوں ضرورت ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آج ان سے ڈسکس کریں گے. تو before the start of this lecture، جس طرح ہم پریویس لیکچر میں دیکھتے رہے ہیں، جو ورڈز آف وزڈم ہے کہ we can never stay happy while doing things against laws of nature. Laws of nature are here to say we can bang our heads against them but would never break into those. Our job is to know and accept them. The word of the Lord doth find its fulfillment in truth and in justice. None can change his word, for he is the one who heard and knoweth all. Al-Quran 6:115. So what is risk? If you don't actively attack risks, they will attack you. Tom Gibb، ٹھیک ہے، مسٹر ٹام کی یہ ایک آپ کوٹیشن کہہ لیں کہ اگر آپ if you don't actively attack risk، اگر آپ رسک کے اوپر ایکٹیولی پراپرلی ٹائملی اٹیک نہیں کرتے تو وہ جو رسک ہے وہ سارے کے سارے آپ کے پروجیکٹ کے اوپر، آپ کے سافٹ ویئر کے اوپر اٹیک کر جائیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس رسک مینجمنٹ ہے، ہمارے پاس جتنے بھی رسکس ہیں ہم نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہاں پہ جو فرسٹ جو اس میں کیوری ہے یا کوشچن آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اف یو ڈو ناٹ ایکٹیولی اٹیک رسکس دے ول اٹیک یو، تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر لیں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسک مینجمنٹ کے اوپر ہے. ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ رسک کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح یہ کام کر رہا ہے اور کیا اس کی تھیوری ہے. دیکھیں، دا اوریجن آف دا ورڈ رسک از انسرٹن. دیکھیں رسک کیا چیز ہے. دیکھیں رسک جب بھی آتا ہے وہ انسرٹن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی چیز، آپ ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کنسٹرکشن کا بلڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے اس کو ڈیزائن کیا سارا کچھ، ٹھیک ہے. آپ بلڈنگ جب آپ کا اسٹرکچر پورا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ارتھکویک آتا ہے اور وہ بلڈنگ ساری آپ کی گر جاتی ہے، ڈیمالش ہو جاتی ہے، تو وہ رسک آپ نے اپنی طرف سے کیا کہ جی میں 7 ریکٹر اسکیل تک اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں، میں 8 ریکٹر اسکیل تک اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں، میں 9 ریکٹر اسکیل تک اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، جو وہ چیزیں ہیں جو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جن چیزوں کو آپ میئر نہیں کر سکتے، تو وہ چیزیں آپ کی ایگزسٹ ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ ایک سافٹ ویئر کا پروجیکٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سافٹ ویئر کی کوڈنگ کر لیتے ہیں، آپ کے دونوں سرور کریش کر جاتے ہیں، بیک اپ سرور بھی کریش کر جاتا ہے، نارمل سرور بھی کریش کر جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے، تو آپ نے جو 1 ایئر ٹائم اس پہ اسپینڈ کیا، ٹھیک ہے، جو آپ نے کام کیا وہ سارے کا سارا آپ کا ویسٹ ہو گیا. تو جو رسک ہے، رسک جو ہے وہ ہر چیز میں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز میں رسک نہیں ہے. رسک آپ کی دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر رسک انوالو نہ ہو، کیونکہ وداؤٹ رسک آپ کوئی بھی کام، آپ گھر سے اپنی گاڑی لے کے نکلتے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ آپ شام کو آپ کی گاڑی صحیح سلامت واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. آپ روڈ پہ جب چل رہے ہیں تو رسک از دیئر کہ آپ کی کار کہیں کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، آپ کی کار کو کوئی دوسری کار ہٹ نہ کر دے. تو اس لیے ریئل انڈسٹری کے اندر، سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر رسک انوالو ہے.
اب کوشچن از دیٹ کہ ہاؤ وی کین ریڈیوس دیٹ رسک، کہ ہم اس رسک کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو زیرو کی طرف تو نہیں لے کے جا سکتے. تو میکسیمائز رسک کو آپ منیمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اب رسک کو منیمائز کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈولوجیز ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. ہم ان میتھڈز کو، ان میتھڈولوجیز کو یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے اپنی سافٹ ویئر انڈسٹری میں ٹھیک ہے رسک کو ایلیمینیٹ یا مائنر لیول کے اوپر لے کے جاتے ہیں. کیونکہ جتنا کم رسک ہوگا اتنی آپ کے ریزلٹس بہتر ہوں گے. آپ کی سٹاک مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی 10,000 شیئر بائی کرتا ہے ایٹ دا ریٹ ایٹ 20 روپیز کے حساب سے پر شیئر. نیکسٹ ڈے وہ 80 روپیز کو پر شیئر چلا جاتا ہے، وہ اس کو سیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور یہ اور اوپر جائے گا، اور تھرڈ ڈے وہ آپ کا وہ شیئر 10 روپیز پہ آ جاتا ہے. تو دیٹ واز اے رسک. اب 80 سے 90 بھی جا سکتا تھا، اور وہ 80 سے 10 کے اوپر آ گیا تو اس کو لاس ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ بزنس کے اندر، کسی بھی انڈسٹری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ ود آؤٹ رسک کیلکولیشن کوئی بھی اپنا پروجیکٹ سکسیسفلی رن کر سکیں. ٹھیک ہے، تو جو رسک ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. آپ کے اسٹاک ایکسچینج ہو گئی، آپ کی ہوٹلنگ ہے، آپ کی سب سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کو دیکھ لیں. ہم ایک بینکنگ پروڈکٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، کریڈٹ کارڈ ہے وہ 100% رسک پہ ہے، کیونکہ ایک آدمی بینک اس کو کریڈٹ کارڈ آفر کرتا ہے، انسرٹن کہ اس کا بزنس اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں ناؤ ڈیز ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ڈیفالٹ ریٹ ہے دیٹ از ان دا کریڈٹ کارڈ. وائی؟ بیکاز کریڈٹ کارڈ ٹوٹلی انسیکیور پروڈکٹ ہے. بینک آپ کو اگر کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ شو کرتے ہیں جی آپ 2 لاکھ کی آپ کی سیلری ہے، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، بینک آپ کو 10 لاکھ کی لمٹ دے دیتا ہے، آپ اس کارڈ کو اسپینڈ کر دیتے ہیں، آپ کی جاب نہیں رہتی یا آپ نہیں پے کرتے، تو لیگلی اس پیسے کو ریکور کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو اب کیا ہے کہ بینک جب دیتا ہے تو بینک اپنی طرف سے تو پورا رسک کیلکولیٹ کرتا ہے کہ جی اس آدمی کی 2 لاکھ سیلری ہے، ڈیفالٹ کرنے کے کتنے چانس ہیں، یہ ڈیفالٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو کن سرکمسٹنسز کے اندر کرے گا، کن کنڈیشنز کے اندر کرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ایک رسک انالسٹ ایک آدمی کی جتنی بھی ہسٹری ہے وہ ساری کلیئر کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک پروڈکٹ دیتے ہیں، ہم اس کو ایک دیتے ہیں تو یہ کریڈٹ کارڈ کو جو ہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی کا کریڈٹ کارڈ بنتا ہے تو اس کا رسک انالیسس تو کیا جاتا ہے نا. ویسے تو بینک اس کو کریڈٹ کارڈ آفر نہیں کرتا نا، اب رسک انالسٹ ہی اس کا رسک انالیسس کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بندے یعنی آپ کے 60% لوگ کریڈٹ کارڈ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. وائی؟ تو اس لیے رسک از دیئر. تو جب بینک آپ کو 5 لاکھ آفر کر رہا ہے تو وہ ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے یہ سوچ کے آفر کرتا ہے کہ اگر 5 لاکھ واپس نہ آیا تو کیا میں سروائیو کر سکے گا، بینک نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جو رسک ہے وہ ہر آپ کا آپ دیکھ لیں آٹو لون انڈسٹری ہے، اس میں لوگ گاڑیاں لے لیتے ہیں، جی گاڑی چوری ہو گئی، آپ انسٹالمنٹس نہیں پے کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس رسک ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں آئی ٹی کی طرف، آ جاتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف، آ جاتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف، آ جاتے ہیں. تو آپ کی آئی ٹی انڈسٹری میں بھی اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی آپ کا رسک انوالو ہے. ہم اس رسک کو صرف منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹو ورڈ زیرو پہ نہیں لے کے جا سکتے. ہم اس رسک کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، جس کو زیرو کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس رسک کو زیرو پہ لے جائیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو فارملی. دا اوریجن آف دا ورڈ رسک از انسرٹن. ٹھیک ہے، جو یہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے، جنریٹ ہوا ہے، دیٹ از انسرٹن. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کو آپ جو ہے وہ آپ ونڈوز یوز کر رہے ہیں، سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، دیٹ از ان ایکسپیکٹڈ ایرر. ٹھیک ہے، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو جو ان یوزلی انسرٹنلی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم رسک کہتے ہیں. تو دا اوریجن آف دا ورڈ risk is uncertain. It is derived from the French word rescue or it is derived from the Italian word resco.
ٹھیک ہے. اس کو ریسکیو جو ہے یہ جو آپ کا رسک ہے یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے, اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے. یہ فرینچ ورڈ ہے, فرینچ ورڈ میں اس کو ریسکیو کہتے ہیں, اور اگر ہم اس کو اٹالین ورڈ دیکھیں تو ریسکو کہتے ہیں. تو ریسکو اور ریسکیو جو ہے وہ رسک کی طرف جاتے ہیں. تو اس کی جو ڈیریویشن ہے کہ یہ آپ کا ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے, تو یہ آپ کا اس کا جو اوریجن ہے وہ آپ کا فرینچ ورڈ ہے. فرینچ ورڈ جو ہے اس میں یہ ریسکیو ہے, اور آپ کا اٹالین ورڈ میں اس کا ریسکیو ہے. The word was used in the earlier 18th century to deal with the problem of chance is gambling. ٹھیک ہے, یہ 18th century کے اسٹارٹ میں یوز ہوا, اور کیوں یوز ہوا, with the problem of chance in gambling. تو گریبلنگ کے لیے یوز ہوا. ٹھیک ہے, later the concept of risk made its way into other fields such as finance, medicine and construction etc. تو یہ شروع میں جو آپ کا رسک ہے جو آپ کا انٹروڈیوس ہوا, کہ رسک کیوں انٹروڈیوس ہوا, ٹھیک ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. تو اگر آپ نے دیکھیے کہ جو اس کی ہسٹری ہے وہ یہی ہسٹری ہے کہ یہ 18th سینچری میں آپ کو یوز ہوا تھا. اور کیوں یوز ہوا تھا, کہ ڈیل ود دا پرابلمز آف چانس ان گیمبلنگ. لیٹر دا کنسیپٹ of risk made its way into other fields such as finance, medicine and construction. تو بعد میں یہ جو آپ کی دوسری فیلڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی فائنانس ہے, ٹھیک, میڈیکل ہے, کنسٹرکشن ہے, اور بہت سی فیلڈز ہیں, تو اس میں یہ آپ کا آ گیا. تو یہ آپ کے پاس جو رسک کی ڈیفینیشن ہے کہ رسک کیا ہے, رسک کہاں سے آپ کا اوریجنیٹ ہوا, رسک کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ہم آج کے لیکچر میں کریں گے. تو ایک تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی, یہ رسک کی جو اوریجنیشن ہے وہ 18th سینچری کی ہے, اور یہ آپ کا فرینچ ورڈ میں ریسکیو ہے, اور آپ کے اٹالین ورڈ میں ریسکو ہے, اور اس وقت یہ ڈیل کرتا تھا پرابلم آف چانس ان گیمبلنگ میں. ناؤ اے ڈیز وی آر یوزنگ ان دا فائنانس, میڈیسن اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری. فائنانس کے اندر اب ہم اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھتے ہیں, کہ جو اس کی ایگزامپلز ہیں کہ فائنانس میں کہ یور ہاؤس از ایٹ رسک اف یو فیل ٹو ری پے یور مورٹگیج, ٹھیک, مورٹگیج اور اینی لون سیکیور آن اٹ. دیکھیں جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک سیکیور لون ہوتا ہے, ایک انسیکیور لون ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا, ایک آدمی کو 1 ملین روپیز چاہیے, تو وہ اگر 1 ملین اپنی گاڑی کو مورٹگیج کر کے 1 ملین لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بینک والے جو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اسے لے کے سیل کر کے اپنا لاس پورا کر لیں گے. یا وہ اگر اپنے گھر کے اوپر مورٹگیج کر لیتا ہے تو پھر بھی اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا گھر آپ کا جو نیلام ہو جائے گا. لیکن اگر ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں تو ان دیٹ کیس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی انسیکیور لون ہے, اس کے اگینسٹ اس نے کوئی چیز بینک کو گروی نہیں رکھوائی ہوئی, ٹھیک ہے, کوئی بانڈ فل نہیں کیا ہوا, اینڈ ہی اور شی از ناٹ باؤنڈ, ٹھیک ہے. تو فائنانس کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں جو رسک کی بات ہے, اب اس میں کریڈٹ کارڈ میں زیادہ رسک اس کی انوالو ہے, وہ آپ کے بینک کی سائڈ پہ انوالو ہے, کلائنٹ اس میں سیکیور ہے. لیکن مورٹگیج کے اندر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے, گاڑی ہے, یا کوئی بھی پراپرٹی ہے, پلاٹ ہے, آپ اس کو اگر مورٹگیج کی بات کرتے ہیں تو مورٹگیج کے نزدیک جو ہے وہ کون آپ کا سیکیور ہے, ٹھیک ہے, وہ بینک زیادہ سیکیور ہے. تو فائنانس کی اگر جو ہم اس کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو فائنانس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یور ہاؤس از ایٹ رسک اف یو فیل ٹو ری پے یور مورٹگیج اور اینی لون سیکیورڈ آن اٹ. کہ آپ جو ہے فیل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی آپ نے مورٹگیج کی ہوئی ہے, تو اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ فیل ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہیلتھ ہے, دا چانس دیٹ اے پرسن ول انکاؤنٹر آ اسپیسیفائڈ ایڈورس ہیلتھ, ٹھیک ہے. اب فرسٹ ہم نے بات کر لی اپنی فائنانس کی بات کر لی, ٹھیک ہے, ہم نے مورٹگیج کی بات کر لی, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم وہ پے نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے, آٹو لون کی بات کر لی. اب ہم جاتے ہیں ہیلتھ کی طرف. دا چانس دیٹ اے پرسن ول انکاؤنٹر آ اسپیسیفائی ایڈورس ہیلتھ آؤٹ کم لائک ڈائی اور بیکم ڈسیبل. دیکھیں جتنی بھی آپ کی انشورنس کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے,
وہ بہتاشا پیسہ کما بھی رہی ہیں لیکن اس میں ان کو لاسز کا چانس کم ہی ہوتا ہے، زیادہ وہ کما ہی رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی 1 لاکھ کی ایک پالیسی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل ایگزامپل ہے، اس کو ذرا غور سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. نارملی اگر وہ سیونگ پالیسی کرتا ہے 10 ایئرس کے لیے، کہ یعنی وہ پر اینم جو ہے وہ 1 لاکھ پے کر رہا ہوتا ہے پر اینم، ٹھیک ہے. تو آفٹر 10 ایئرس اس نے 10 لاکھ پے کر دیا. اب اس کو جو پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا وہ اب یہ سمجھیں گے. لیکن جب آپ انشورنس کرواتے ہیں تو اس کے میجرلی 3 ہیڈز میں وہ اس کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو فرسٹ ہیڈ ہے یہ اس میں وہ اس کی پرنسپل اماؤنٹ کو کرتے ہیں. سیکنڈ جو اس کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا میڈیکل کوریج میں چلا گیا. اگر آپ نے 1 لاکھ پے کیا تو مائٹ بھی وہ اس کو اس طرح کرے کہ 20,000 جو ہے وہ آپ کا میڈیکل کوریج میں چلا گیا، یا 25,000 میڈیکل کوریج میں چلا گیا. اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے کچھ ہے تو بینک کا یا جو بھی آپ کی انشورنس کمپنی آپ کو لم سم پے کر دے گی. اور 25,000 آپ کا ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں جا رہا ہے، کہ اگر آپ کا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی طرح اس طرح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو اتنی جو ہے وہ اس میں چلی جائے گی. اب آپ کی جو سیونگ ہے وہ 5 لاکھ کے 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ رہ گئی ہے، کیونکہ آپ نے بینک نے آپ سے یا انشورنس کمپنی نے آپ سے 10 لاکھ کے جو آپ نے 10 ایئرز میں 10 لاکھ پے کیا ہے وہ تو کہے گا جی 5 لاکھ. اور اگر آپ نے ڈیورنگ ان 10 ایئرز کے اندر اللہ نہ کرے اس کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یا وہ کوئی میڈیکل کوریج نہیں لیتا تو وہ 5 لاکھ تو اس کا ویسٹیج میں گیا، ٹھیک ہے. اب جو اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ بمشکل جتنا پیسہ اس نے انشورنس کمپنی کو دیا ہوتا ہے، انشورنس کمپنی کہتی ہے آپ نے 5 لاکھ دیے، ہم آپ کو واپس 10 لاکھ واپس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایٹ دا ٹائم آپ کے انشورنس یا پالیسی ایک نارمل جو نان ٹیکنیکل آدمی اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طریقے سے آپ کی جو انشورنس ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے اس میں اپنے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ڈو یو نیڈ، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر آپ اس کی بیس کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی انشورنس ہے the chance that a person will encounter a specified adverse health outcome like die or become disabled، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کی انشورنس ہے یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے ایک سائڈ کی سٹوری دیکھی، ہم اب اس کی سٹوری دیکھتے ہیں، ادر سائڈ کی سٹوری دیکھتے ہیں. ادر سائڈ کی سٹوری کیا بنتی ہے کہ ایک آدمی نے، ٹھیک ہے، 50 ملین کی جو ہے وہ انشورنس کروا دی، ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی ایک ہی پریمیم پے کرتا ہے، یعنی وہ پر اینم 5 لاکھ پے کر رہا ہے، اس کی 50 ملین کی انشورنس ہے. تو وہ اگر 2 ایئرس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان دیٹ کیس انشورنس کمپنی کو 50 ملین پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو. تو یہ یعنی اس میں رسک فیکٹر انوالو ہے. لیکن جو بھی میں آپ کو بات اس میں یہ انڈرسٹینڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، آٹو ہے، سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، تو رسک سب فیلڈ کے اندر ہے. کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسک انوالو نہ ہو، جس میں آپ کہیں کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ آپ کر لیں گے وداؤٹ رسک، ٹھیک ہے، اس میں کوئی رسک انوالو نہیں ہے، وہ بزنس آپ وداؤٹ رسک کر لیں گے تو دیٹ از امپاسبل، ٹوٹلی امپاسبل، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو تھرڈ ہے انوائرمنٹل اینڈ ایکولوجیکل، ٹھیک ہے. یہ تھرڈ جو ہمارے پاس فیکٹر ہے وہ انوائرمنٹل اینڈ ایکولوجیکل ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ دا لائکلی ہوڈ دا extinction due to exposure of وائلڈ لائف ٹو contaminants، ٹھیک ہے. اب یہ انوائرمنٹل اور ایکولوجیکل یہ تھرڈ ایگزامپل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جو آپ کی رسک فیکٹر کی ہے. فرسٹ ہم نے فائنانس کو ڈسکس کیا، پھر ہیلتھ کو دیکھا، تو یہ تھرڈ ہے آپ کی انوائرمنٹل، ٹھیک ہے. اینڈ فورتھ از دیٹ از سیکیورٹی، ٹھیک ہے. تھرڈ بھی ملتی جلتی ہے آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب فورتھ ون جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. دیر از اے سگنیفیکینٹ رسک دیٹ وائڈ اسپریڈ انسرشن آف گورنمنٹ ایکسیس key recovery systems into the information infrastructure will worsen, not alleviate the potential for crime and information terrorism، ٹھیک ہے. اب جو آپ کی سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ دیکھیں
ہمارے ملک میں جو دہشت گردی جو یہ بھی جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، جو تھریڈس ہیں، جو کرمنل جو اسٹریٹ کرائم وائنگ جو ہے، اب یہ ایک رسک ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ سے کوئی سیل فون لے لیتے ہیں، آپ کا والٹ لے کے چلا جاتا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس ایک رسک ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے سیکیورٹی کا بھی رسک ہے، کیونکہ دیر از اے سگنیفیکینٹ رسک دیٹ وائڈ اسپریڈ انسرشن آف گورنمنٹ ایکسیس کی ریکوری systems into the information infrastructure will worsen, not alleviate the potential for crime and information terrorism. The widespread application of risk ideas in different fields has resulted into several definitions of risk. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیلڈ تھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ فائنانس کی فیلڈ میں کیا رسک ہے، ہیلتھ کی فیلڈ میں کیا رسک ہے، آپ کے انوائرمنٹل فیلڈ میں کیا رسک ہے. اب ہم اس کو ٹیکنیکل ورڈ انفراسٹرکچر میں آئی ٹی کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے آئی ٹی سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سرور کریش کر جاتا ہے اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی بیک اپ. نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے نادرا کا. کوئی ہیکر اگر اس کو ہیک کر کے اس کے بیک اپ سروس کو، نارمل سروس کو، سب کو فارمیٹ کر دے، اور جتنا بھی آپ کا ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، پاسپورٹس کا، آپ کا آئی ڈی کارڈز کا، وہ ویسٹ ہو سکتا ہے. تو اٹس اے رسک، ٹھیک ہے. ہاں، ہم رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ 100% فری ہے، ٹھیک ہے، وہ رسک فری ہے. نو، یو کانٹ سے دس، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر فیکٹر کے اندر کہیں نہ کہیں رسک انوالو ہے. اب ہم نے اس رسک کی جو میئرمنٹ کرنی ہے کہ ہم اس رسک کو منیمائز کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس رسک کو لیجیٹیمیٹ کم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ ہماری چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ ہم اس رسک کو بالکل ختم کر دیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. رسک آپ کا رہے گا، ہم اس رسک کو صرف اور صرف منیمائز کر سکتے ہیں، ریڈیوز کر سکتے ہیں، ہم اس کو لیول 0 پہ نہیں لے کے جا سکتے. دا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ڈیفائنس رسک ایز، لیکن اس کی بہت سی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی. اب جو آکسفورڈ انگلش جو پاپولر ڈکشنری ہے، ڈیفائنس رسک ایز اے چانس آف اور پاسبلٹی آف ڈینجر، کہ مطلب کتنا چانس ہے خطرے کا. اب میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ آپ اپنی گاڑی روڈ پہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا چانس ہے کہ آپ کہ وہ گاڑی اب جیسے جائیں گے تو آپ صحیح سلامت گاڑی واپس گھر لے کے آ جائیں گی، وہ ہٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کہیں چوری نہیں ہو جائے گی. تو یہ چانس پروبیبلٹی آف ڈینجر، خطرے کا کتنا چانس ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کیا تو کتنا چانس ہے کہ آپ کا وہ بزنس جو ہے وہ سکسیسفل چلے گا یا رن ہو جائے گا، اس کا فیلئر چانس کیا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہی ایکسپلین کرتی ہے کہ دا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ڈیفائنز رسک ایز اے چانس اور possibility of danger, loss, injury or other adverse consequences. کہ اب آپ کے پاس یہ جتنی چیزیں ہیں، لاس کا، انجری کا، ٹھیک ہے، آپ ایک بزنس کرتے ہیں، 10 ملین انویسٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ آفٹر 1 ایئر کے بعد وہ 15 ملین ہو جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے اگر آفٹر 1 ایئر کے بعد وہ 5 ملین میں چلا جاتا ہے تو یہ چانس تو تھا اس کے اندر. آپ 100 دیکھیں، دیر از نو تھنگ ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے، یو کانٹ سے کہ آپ ہر چیز میں 100% رسک فری ہو جائیں. نو، ٹھیک ہے، یو کانٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسک ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کا انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو رسک ہے وہ آپ کے پاس آپ کی ہر فیلڈ میں ہے، لیکن ہم اس رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے پاس فرسٹ ڈیفینیشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم نے کیا کہا ہے کہ دا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ڈیفائن risk as a chance or possibility of danger, loss, injury or other adverse consequences. روئے 1988 میں ڈیفائن کرتا ہے کہ رسک ایز، یہ جو آپ کا روئے ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ رسک ہے دا پوٹینشیل فار realization of unwanted negative consequences of an event، کہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی، جو آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہے، جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے، وہ آپ کی جتنی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی
جو ہے وہ آپ کی رسک ہے. اسٹڈی گروپ آف دا رائل سوسائٹی آف دا UK defines risk as a combination of the probability or frequency of occurrence of a defined hazard and the magnitude of the consequence of the occurrence. ٹھیک ہے, یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے جو رائل سوسائٹی آف دا UK کہتا ہے. ٹریڈیشنلی دا کنسیپٹ آف رسک از ایکسپریس ان ٹرمز آف. اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشن, ہم نے آکسفورڈ ڈکشنری دیکھی, ہم نے رائل 1908 کو دیکھا, ہم نے رائل سوسائٹی کی ڈیفینیشن دیکھی, ہم نے جنرل وے میں دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلی دا کنسیپٹ آف رسک از ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف the probability of occurrence, frequency and the severity of loss that will be a consequence of such an occurrence. کہ آپ کے پاس جو ہے, جو آپ کا رسک ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی probability ہے, آپ کی occurrence ہے, کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ٹاسک ہے, یہ جو آپ ٹاسک پرفارم کرنے جا رہے ہیں, اس کی کیا probability ہے کہ یہ کتنے % سکسیسفلی آپ اس کو لے کے کر لیں گے, کیا چانس ہے. تو جو رسک ہے وہ آپ کی probability ہے, وہ آپ کی occurrence ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کی occurrence ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی probability کیا ہے, اس کی frequency کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, اپنی رسک مینجمنٹ یوز کرتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو ریڈیوس کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, وہ رسک مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس رسک مینجمنٹ کو یوز کر کے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں. رسک کے اندر جو ہے یعنی یہ بات ہمیں اب سمجھ آ گئی کہ رسک جو ہے وہ انوانٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز ہے کہ جو آپ کسی بھی ٹائم آپ کے پاس چانس ہے probability آف ڈینجر, کہ کیا چانس ہے آپ کے پاس probability آف ڈینجر کا. اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. دا ورڈ رسک in everyday usage has two related meanings. Number one is that refer to the estimated probability that an undesirable event will occur. ٹھیک ہے, آپ کلاس پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں, دیر از probability کہ آپ آج آپ کا ٹیچر ہی نہ آئے کلاس کے لیے, کی probability کہ آپ ٹائم پہ پہنچ ہی نہ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک رسک تو ہے. ٹھیک ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں, میچ کھیلنے جاتے ہیں دوسری ٹیم کے ساتھ, 50-50 ہے, یا آپ جیت جائیں گے یا دوسری ٹیم جیت جائے گی. ٹھیک ہے, آپ بانڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ بانڈ آپ کا پرائس بانڈ آپ کا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, اگین اٹس اے سرٹن probability. تو دیکھیں, آپ جس بھی چیز کو دیکھیں اس کے اندر ایک سرٹن probability ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو اس لیے ہم یہاں پہ جو فرسٹ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں, جو اس کی سمپل ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ریفرز ٹو دا ایسٹیمیٹڈ probability that an undesirable event will occur. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ refers to a situation where it is possible but not certain that an undesirable event will occur. ٹھیک ہے, اب جو ہمارا سیکنڈ ڈیفینیشن اس میں آ رہی ہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ refers to a situation where it is possible but not certain that an undesirable event will occur. Risk at the general level. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ کے پاس اب سیکنڈ ڈیفینیشن ہم نے بتائی ہے کہ possible but not certain that an undesirable event will occur. ٹھیک ہے, risk at the ex general level involve two major components. اب ہم یہاں کے رسک کے ہم نے یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ اس کے جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ 2 میجر کمپوننٹس ہیں جس کے اوپر آپ کا رسک بیس کر رہا ہوتا ہے. فرسٹ کیا ہے, دا ایگزسٹنس آف اے پاسبل انوانٹیڈ کنسیکوینس. جو فرسٹ ہے, جو فیکٹر آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا دا ایگزسٹنس آف اے پاسبل انوانٹیڈ کنسیکوینس, جو آپ کے پاس کنسیکوینس ہے انوانٹیڈ, وہ آپ کے پاس فرسٹ ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ این انسرٹنٹی ان دا اکرنس آف دیٹ کنسیکوینس, کہ جو آپ کے پاس سیکوینس جو آپ کی اکرنس ہے وہ جو اس کی جو انسرٹنٹی ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ ہے, which can be expressed in the form of a probability of occurrence. ٹھیک ہے,
یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے کہ an uncertainty in the occurrence of that consequences which can be expressed in the term of a probability of occurrence. اب ہمارے پاس جو ہے میک جو کہ وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے 1986 میں اسٹیٹ دیٹ دیر آر 3 components آف رسک. ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو رسک ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں ایک تو ہم نے کہا کہ یہ میجر کمپوننٹس ہیں یہ 2 ہوتے ہیں جنرل لیول کے اندر. اب یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو آپ کے پاس میک ہے وہ کہتا ہے کہ اس 1986 میں ایک اسٹیٹ میں یہ کہتا ہے کہ دیر آر 3 components آف رسک. نمبر 1 کیا ہے میگنیچیوڈ آف لاس. ٹھیک ہے نمبر 2 کیا ہے چانس آف لاس اینڈ تھرڈ کیا ہے ایکسپلور آف لاس. تو یہ اس نے 3 components دی ہیں رسک کے. پہلا دیا ہے میگنیچیوڈ آف لاس, سیکنڈ ہے آپ کا چانس آف لاس اور تھرڈ ہے ایکسپلور ٹو لاس. تو یہ جو 3 components ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم اپنا رسک فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں یا رسک کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ رسک از دا مائنڈ آف beholder. ٹھیک ہے a situation viewed by a person as risky may be seen as not risky by another and an opportunity by a third. ٹھیک ہے لیکن ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ تھاٹس تھے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز تھے. ٹھیک ہے analyzing all these definitions we find 3 characteristics that define the concept of risk. دیکھیں ہم نے اگر دیکھیں ہم نے رسک کو کہاں سے سٹارٹ کیا, ہم نے رسک کو یہاں سے ہم نے رسک کی ڈیفینیشن دیکھی کہ آپ کا رسک کا اوریجن کیا ہے, پھر ہم نے رسک کو دیکھا کس فیلڈ میں ہے, پھر ہم نے رسک کی آکسفورڈ کی ڈکشنری کی دیکھی کیا ڈیفینیشن ہے, پھر ہم نے روئے کو دیکھا کہ وہ کیا کہتا ہے, پھر ہم نے رائل سوسائٹی کی ڈیفینیشن دیکھی, پھر ہم نے ٹریڈیشنل رسک کی ڈیفینیشن دیکھی, اب پھر ہم نے ورلڈ رسک کو دیکھا کہ اس کی پرابیلٹی کیا ہے, پھر ہم نے اس کی جنرل لیول 2 میجر کمپوننٹس دیکھے, پھر 1986 میں میک کیا کہتا ہے. اب اس تمام ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہوئے ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا رسک کو. اب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کہ واٹ از دا کنکلوژن آف واٹ از ایکچولی رسک. تو analyzing all these definitions we find the 3 characteristics that define the concepts of risk. First is that an undesirable consequence, second the uncertainty associated, or third the possibility to affect the risk. اب ہم اس میں فرسٹ دیکھتے ہیں an undesirable outcome that may occur as a result of natural events or human activities. ٹھیک ہے جو آپ کے پاس فرسٹ ہے کہ an undesirable consequence میں کیا کہا ہم نے کہ an undesirable outcome that may occurs as a result of natural events or human activities. ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو فرسٹ ڈیفینیشن آتی ہے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ an undesirable outcome that may occur as a result of natural events or human activities. It's the first one. Second is that the uncertainty associated with risk. If there is no uncertainty then there is no risk. ٹھیک ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ if there is no uncertainty, اگر آپ کے پاس کوئی uncertainty نہیں ہے then there is no risk. ٹھیک ہے تب آپ کے پاس کوئی رسک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے there must be a chance of an undesirable outcome, یعنی اس کا ایک چانس ہے کہ آپ کی undesirable outcome آ جائے. ٹھیک ہے the possibility to affect the risk. ٹھیک ہے کہ possibility کیا ہے رسک کی افیکٹ کی کہ through conscious change the definition of risk implies that humans can reduce undesirable effects through the appropriate modification of the causes or mitigation of the consequences. تو یہ ہمارے پاس 3 پیرامیٹرز ہیں, ایک اس میں انڈیزائربل کانسیکوینس ہے, ایک اس میں انسرٹینٹی ہے, اور ایک ہمارے پاس پاسبلٹی ٹو افیکٹ دا رسک ہے. یہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو رسک ابھی ہم نے ڈیفائن کی ہے.
اب یہ ساری جنرل رسک مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک، کیونکہ ہم تو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ان دا ٹرم آف سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کا جو رسک ہے وہ کس ٹائپ کا رسک ہے، اس میں کیا ڈیفینیشنز ہے. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک میں جو ہے آپ کے پاس کرائٹیریا 1989 اسٹیٹس دیٹ is the management of software project. If a situation is to be considered as risky, then there must be a loss associated with it, chance and some choice involved. ٹھیک ہے، یہ آپ کا 1989 میں کہتا ہے. بوئم ماڈل ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بوئم ماڈل کیا کہتا ہے کہ 1989 میں جو بوئم ماڈل ہے کہ ڈیفائن رسک امپیکٹ آف رسک ایکسپوئر، ٹھیک ہے، جو یہ ڈیفائن کرتا ہے 1989 میں ڈیفائن کرتا ہے کہ رسک کا جو امپیکٹ ہے اور جو رسک آپ کا ایکسپوئر ہے وہ کیا ہے کہ آر ای از اکول ٹو، ٹھیک ہے، پروب یو او انٹو لاس یو او وٹ از an unsatisfactory outcome. ٹھیک ہے. اب ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، آر ای اسٹینڈ فار ریکوائرمنٹ انجینئرنگ. ٹھیک ہے جی، جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو پروبیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، یو، ٹھیک ہے، اور انٹو لاس یو، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس یو اسٹینڈ فار کیا ہے کہ انسیٹسفیکٹری آؤٹ کم. ٹھیک ہے، تو انسیٹسفیکٹری آؤٹ کم کی جو پروبیبلٹی ہے اس کو آپ انسیٹسفیکٹری کو جو لاس ہے اس کو اگر آپ اس میں ملٹیپلائی کر دیں تو جو آپ کے پاس آ رہی ہے، جو آپ کا رسک ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا رسک ایکسپوئر فائنڈ کر سکتے ہیں. آر ای بیسیکلی یہاں پہ جو ہے رسک ایکسپوئر ہے، میں نے اس سے پہلے سوری آپ کو یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ہے. آر ای جو ہے وہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم رسک کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس رسک ایکسپوئر ہے. ٹھیک ہے، تو آر ای از اکول ٹو پروبیبلٹی of UO into loss UO. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک ہیز بین ڈیفائنڈ بائی شیرر 1992. اب آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا رسک انٹروڈیوس ہوا تھا یا جس نے ڈیفائن کیا تھا وہ بیسیکلی 1992 میں ڈیفائن ہوا تھا. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک بیسیکلی 1992 میں ڈیفائن ہوا. دا لائکلیہڈ اینڈ امپیکٹ آف ایڈورس effects that are inherent in the software development process. تو 1992 کے اندر جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک has been defined by Scherer 1992 as the likelihood and impact of adverse effects that are inherent in the software development process. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 1992 میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس اس ٹائم پہ آپ کی جو پروسیس سے اس میں آپ کا رسک انٹروڈیوس ہوا تھا. باقی ایٹل 1993 ڈفرنگ ود بوئم اباؤٹ دا پروبیبلٹی ڈیفائن سافٹ ویئر پروجیکٹ رسک ایز، یعنی وہ اس سے ڈفر کیا، اس نے کہا کہ اے پروڈکٹ آف انسرٹنٹی سراؤنڈنگ دا پروجیکٹ اینڈ میگنیٹیوڈ آف پوٹینشیل لاس ڈیو ٹو پروجیکٹ فیلئر. اس کی ڈیفینیشن جو تھی وہ یہ ڈیفینیشن تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ اے پروڈکٹ آف انسرٹنٹی سراؤنڈنگ دا پروجیکٹ اینڈ میگنیٹیوڈ آف پوٹینشیل لاس ڈیو ٹو پروجیکٹ فیلئر. یہ ڈیفینیشن تھی اس کی. انسرٹنٹی از different from probability. Probability is a mathematical concept and probability distribution of undesirable events are very difficult and unreliable to estimate. Uncertainty is a subject concept suitable for the relative nature of risk. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو یہاں پہ probability آئی ہے، جو ڈیفینیشن آئی ہے کہ uncertainty is different from probability. Probability is a mathematical concept and probability distribution of undesirable events are very difficult and unreliable to estimate. Uncertainty is a subjective concept suitable for the relative nature of risk. تو یہ ہمارے پاس جو آپ کا بارکی ہے 93 میں اس نے اپنے یہ ڈیفینیشن دی تھی جو بوئم سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. اب نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ وی کین
رسک مینجمنٹ. اب ہم رسک تو ہم نے سمجھ لیا کہ رسک کیا ہے, رسک کس طرح آتا ہے, جنرل رسک کیا ہے, سافٹ ویئر انڈسٹری میں رسک کیا ہے, سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں رسک کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کو مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے. مینیج سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. وہ پہلے بتایا اسٹارٹ میں, ہم اس کو زیرو لیول پہ تو لے کے جا نہیں سکتے, تو ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طریقے سے اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس جو ہے. تو a risk is a exposition about a future problem that is not yet occurred. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے تو یہ کہا نا کہ رسک وہ ہے کہ جو فیوچر میں آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تو میں کیا کروں گا, اگر یہ پرابلم آ گیا تو وہی رسک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ رسک ہے جو سوچنے, اور ایک وہ رسک ہے جو ٹوٹلی جو آپ سوچ بھی نہیں رہے, وہ بھی ایک رسک ہے. لیکن جو موسٹلی آپ کو جس چیز کو آپ کور کرنے جا رہے ہیں وہ رسک ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو میں اس کو کاؤنٹر کیسے کروں گا, میں اس کو میئر کیسے کروں گا, میں اس کو کس طرح کروں گا. تو دا مینجمنٹ آف رسک کنسرنز the future affect today decisions and event. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے the purpose of, ٹھیک ہے, the management of risk concerns the future effects of today decisions and event. The purpose of risk management is to help a decision maker achieve an understanding of the situation by reducing uncertainty and thus controlling and reducing risks to the level where its impact is low and stakeholders are ready to accept that. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا جو اسکریف ہے وہ کہتا ہے کہ 93 میں defines the management of risk as the overall process by which risk are analyzed and managed. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس جو رسک مینجمنٹ کی جو ڈیفینیشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہم نے ایک تو یہ کہا کہ دا پرپز آف رسک مینجمنٹ از ٹو ہیلپ اے ڈیسیژن میکر اچیو این انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن بائی ریڈیوسنگ انسرٹینٹی اینڈ دس کنٹرولنگ اینڈ reducing risk to the level where its impact is low and stakeholders are ready to accept that. اور اسکریف کیا کہتے ہیں 93 میں کہ define the management of risk as the overall process by which risks are analyzed and managed. ٹھیک ہے, تو یہ رسک مینجمنٹ ہے کہ رسک what is risk management. اب رسک مینجمنٹ کی کچھ اور بھی ڈیفینیشنز ہیں. وہ ڈیفینیشنز کیا ہے؟ دا UK Ministry of Defense, جس کو MOD کہا ہم نے, describe the risk management process is consisting of 4 phases. ٹھیک ہے, وہ اس کو 4 phases کے اندر, یعنی جو آپ کی UK کی Ministry of Defense ہے وہ رسک کو کیا کہتے ہیں کہ 4 different phases میں بات کرتی ہے. ایک وہ اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے, ایک اس کو انالیسس کے حوالے سے, ایک اس کو پلاننگ کے حوالے سے, اور ایک اس کو مینجمنٹ کے حوالے سے. وہ جو UK کی آپ کی منسٹری آف ڈیفینس ہے وہ اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو UK منسٹری آف ڈیفینس ہے ڈسکرائب دا رسک مینجمنٹ پروسیس ایز کنسسٹنگ آف 4 phases. ٹھیک ہے, وہ جو 4 phases کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اس میں آپ کے پاس ہے آئیڈینٹیفیکیشن, پھر آپ کے پاس ہے انالیسس, پھر آپ کے پاس ہے پلاننگ, اور پھر آپ کے پاس ہے مینجمنٹ. تو UK کی منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ رسک کو ڈسکرائب کرتی ہے 4 ڈفرینٹ پروسیس کے اندر. نمبر 1 اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آ جاتی ہے, سیکنڈ اس میں آپ کا انالیسس آ جاتا ہے, تھرڈ اس میں پلاننگ آ جاتی ہے, اور فورتھ اس میں آپ کی آ جاتی ہے, آپ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. کہ یعنی فرسٹ آپ اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ رسک کو مینیج کرنے کے لیے پہلے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. جب تک آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس جب آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی, آئیڈینٹیفائی کیا, پھر اس کا انالیسس کریں گے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, پھر آپ اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں گے. ڈیٹیل انالیسس کے بعد پھر آپ اس کی پلاننگ کریں گے کہ جی اگر یہ رسک آیا تو آپ اس کو پلان کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, پھر جو آپ کی پلاننگ بنے گی, ٹھیک ہے, وہ پلاننگ کرنے کے بعد پھر آپ لاسٹ میں اس کی مینجمنٹ دیکھیں گے کہ آپ اس رسک کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو دا ڈسکرپشن آف رسک مینجمنٹ ان دا لٹریچر ہائی لائٹس دیر 3 مین فیچرز ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر 3 مین فیچرز ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟
नंबर 1 ये है कि रिस्क की मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई, कि रिस्क का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और इवेलुएट्स एंड कंट्रोल रिस्क, कि आप उसको उसकी इवेलुएशन किस तरह करते हैं और आप उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं। माई डेफिनेशन 2000 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो मेरी डेफिनेशन है 2000 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक, कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, इवेलुएट एंड कंट्रोल द रिस्क which can affect the success so that any undesired effect of the risk may be eliminated or reduced to acceptable levels। ठीक है, तो ये है रिस्क मैनेजमेंट। अब टाइप्स ऑफ रिस्क में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, हम इस सर्कल से इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इस सर्कल से इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें आपके पास क्या चीजें आ रही है, कंपटीटर, यानी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अपना टेलीकॉम कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ओनर है टेलीनॉर के, तो उसके पाकिस्तान में आपके साथ आपका यूफोन है, आपका मोबाइल लिंक है, आपका वारिद है, तो आपके कंपटीटर्स भी हैं। आप जो भी बिजनेस रन करते हैं, जो भी बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपके डिफरेंट कंपटीटर्स भी होते हैं जो आपको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है, उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, और फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसमें आपके पास एक तो प्रोडक्ट के रिस्क है, या अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो एक तो आपके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिस्क हैं, और एक आपके उनके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनके रिस्क हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के रिस्क भी हो सकते हैं और आपके पास प्रोसेसेस के भी रिस्क हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के रिस्क हैं, एक प्रोसेस रिस्क है और एक आपके पास प्रोडक्ट रिस्क है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट रिस्क हैं वो कौन कौन से हैं और प्रोसेस रिस्क कौन कौन से हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर के जो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रोसेस रिस्क है वो किस तरीके से आपने एलिमिनेट करने हैं, और जो आपके प्रोडक्ट रिस्क है वो आपने किस तरीके से एलिमिनेट करने हैं। और फिर आपके पास जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर आप उसको देख रहे हैं, तो ये आपके पास टाइप ऑफ रिस्क है। ठीक है, एक आपके पास प्रोसेस रिस्क है और एक आपके पास प्रोडक्ट रिस्क है। अब बोइम्स टॉप 10 रिस्क आइटम 1989 एंड 1995। ठीक है, अब जो बोइम है, ठीक है, उसने 1989 के अंदर जो टॉप 10 रिस्क आइटम्स दिए थे, अब वहां पे उसका सीक्वेंस उसने, आप ये देखेंगे यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया है कि इसको 3 को 4 किया है, 5 को 4 यहाँ कर दिया है, 7 को 3 कर दिया है, 9 को 6 पे ले गया है और 10 को 8 पे ले गया है। ठीक है, 1989 के अंदर सबसे पहला जो रिस्क था दैट इज अ पर्सनल शॉर्टफॉल्स। ठीक है, पर्सनल शॉर्टफॉल्स ये उसका रिस्क था। सेकंड उसने बताया कि जो आपके पर्सनल है, अगर एक सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं, आप काम स्टार्ट करते हैं, आपके टीम में से कुछ लोग चले जाते हैं, तो ये सबसे पहला रिस्क है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पर्सनल, ठीक है, अगर आपकी एचआर ही पूरी नहीं होती, एचआर ही कंप्लीट नहीं होती, तो डेफिनेटली आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो जो उसने पहला शॉर्टफॉल बताया था वो उसने पर्सनल शॉर्टफॉल बताया। देन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास अगर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, और आप उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो आपका शॉर्टफॉल है वो है आपका पर्सनल का शॉर्टफॉल है, क्योंकि अगर आपके पास आपका जो मेन पावर है, जो पर्सनल है, वही छोड़ के चला जाता है प्रोजेक्ट। सेकंड आपके पास है स्केड्यूल्स एंड बजट, कि जो आपकी स्केड्यूलिंग है, अगर आपकी प्रॉपर, हमने इससे पहले आपने देखा होगा 2 लेक्चर्स पढ़े थे पूरे स्केड्यूलिंग और बजटिंग के ऊपर, कि अगर आपकी प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं है कि आपने कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, पहले कौन सी एक्टिविटी रन करनी है, हर एक्टिविटी में कितने प्रोसेसेस हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर स्केड्यूलिंग और एक्टिविटीज़ के आपने नहीं बनाया हुआ, तब भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली आप उसको रन नहीं कर सकते। देन आपके पास क्या है, रॉन्ग सॉफ्टवेयर फंक्शंस। ठीक है,
سافٹ ویئر کے اندر جو آپ کے رانگ فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا رسک ہے. رانگ یوزر انٹرفیس، جو آپ کا یوزر انٹرفیس ہے، رانگ یوزر انٹرفیس ہے، وہ بھی گولڈ پلیٹنگ، ٹھیک ہے، گولڈ پلیٹنگ بھی آپ کا رسک ہے. ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹس چینجز، ٹھیک ہے، جو آپ کی جتنی بھی آپ کی جو آپ کی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں وہ کس طرح چینج ہو رہی ہے. ایکسٹرنلی فرنشڈ کمپوننٹس، ٹھیک ہے، جو آپ کے ایکسٹرنلی جتنے بھی کمپوننٹس آ رہے ہیں ان تمام کو آپ کس طریقے سے جو فرنش کرتے ہیں. دین آپ کے پاس ایکسٹرنلی پرفارم ٹاسک آ جاتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ ایکسٹرنلی آپ اس کو کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. دین آپ کی ریئل ٹائم کی پرفارمنگ ہے کہ جو آپ کے ریئل ٹائم کے جتنے بھی ٹاسک ہیں آپ اس کو کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے ٹریننگ کمپیوٹر سائنس ہے. یہ تھے 1989 کے. 1995 کے جو پھر بوئم نے بتایا، ٹھیک ہے، 1995 کے اندر بھی جو فرسٹ رسک تھا وہ سیم رہا، وہ پرسنل شارٹ فالز کا ہی رہا کہ جو آپ کے پرسنل شارٹ فالز ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. سیکنڈ میں پھر آپ کے اسکیجول، بجٹس اور ساتھ آپ نے ایڈ کیا، اس نے پروسیس ایڈ کیا. تھرڈ میں اس نے آپ کے کاسٹ اور آپ کے ایکسٹرنل کمپوننٹس ایڈ کیے. فورتھ میں آپ کی ریکوائرمنٹس مس میچ نے کہا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر آپ کی جو ہے اگر آپ کی جو مس میچ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. یوزر انٹرفیس مس میچ، یہ ففتھ تھا اس کا. آرکیٹیکٹ، پرفارمنس اینڈ کوالٹی، دیٹ واز دا 6. اینڈ 7th واز تھا کہ جو آپ کے لیگیسی سافٹ ویئرز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. 7th واز آپ کا تھا کہ جو آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ ان کو چینج کرتے ہیں تو ریکوائرمنٹ چینجز آپ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 واز تھا آپ کا لیگیسی سافٹ ویئر. اینڈ 9th واز ایکسٹرنلی پرفارم ٹاسک، جو آپ اپنے ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنلی وہ آپ کس طرح پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور 10 تھا آپ کا ٹریننگ کمپیوٹر سائنس. تو یہ 1995 کے 10 رسک تھے اور یہ آپ کے پاس 1989 کے 10 رسک تھے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو آپ کے جو بوئم کے ٹاپ 10 رسک تھے 1989 کے اور 95 کے وہ یہ رسک تھے. نیکسٹ آپ کے پاس کیرولیکس جنرل رسک لسٹ. تو جو کیرولیکس کے جنرل رسک ہے اس کے سب سے پہلے تھی آرگنائزیشن، کہ جو آپ کے پاس آرگنائزیشن کے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کس طریقے سے، یہ ایک آپ کی جو رسک لسٹ اس کے آرگنائزیشن کس طرح کی ہونی چاہیے، آرگنائزیشن کے اندر کس طرح کے پرابلمز آ سکتے ہیں. سیکنڈ رسک ہے ایسٹیمیشن، کہ اگر نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اپنا پروجیکٹ شروع کریں، ہم نے ایسٹیمیشن کے اوپر آپ نے یاد ہوگا کہ ہمیں 2 لیکچرز پڑھے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن کس طرح کرنی چاہیے. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہم نے ایسٹیمیشن کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی پڑھی تھی کہ ایسٹیمیشن کے کون کون سے میتھڈز ہیں، کون کون سی ٹیکنیکس ہیں. ہم اپنے کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی سافٹ ویئر کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایسٹیمیشن اگر آپ کے یہ ایک رسک ہے کہ ایسٹیمیشن کے اندر اکثر آپ کا پرابلم بھی آتا ہے، آپ کے ایررز بھی آتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں مانیٹرنگ کی کہ جو آپ کی پراپر جو آپ کی مانیٹرنگ ہے وہ پراپر طریقے کی آپ کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، مانیٹرنگ کے کیا کیا ایشوز ہیں، ہم مانیٹرنگ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3rd تھا. پھر ہمارے پاس 4th تھا ڈیولپمنٹ کے ایشو، کہ جو ہم اپنے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. پھر آپ کی جو میتھڈولوجی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنی میتھڈولوجی ڈیزائن کی ہے وہ میتھڈولوجی کس طرح کی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹولز آپ کون کون سے یوز کر رہے ہیں، ٹولز آپ کو کون سا ٹول آپ کو اویلیبل ہے، کون سا نہیں اویلیبل. رسک کا کلچر کیا ہے، یوزیبلٹی کے اندر بھی آپ کے ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کی کریکٹنس کے جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایشوز آ سکتے ہیں. پھر وہ کتنا آپ کا ریلائبل ہے، اور لاسٹ میں پرسنل. تو یہ کتنے اب بن گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تو کیرولیکس میں جو آپ کا بوئم ہے، بوئم نے جو ہے وہ 1989 میں 10 رسک یہاں پہ دیے اور 95 میں بھی 10 رسک اس نے دیے. جبکہ کیرولیکس نے آپ کے 11 آئی تھنک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11. تو جو آپ کے پاس کیرولیکس ہے اس نے 11 جو ہے جنرل بتائے رسک کے کہ یہ جنرل رسک آپ کے سافٹ ویئر کے اندر، آپ کی سافٹ ویئر انڈسٹری میں
آ سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس بوئمز نے 1989 میں 10 بتائے اور 95 میں بھی 10 بتائے. اب according to a 2000 survey the 6 components of software development risk are. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں, یہ ہم نے لیے components of software development risk by European Latin IEEE transaction on software engineering February 2002. یہ اس کا جو پیپر ہے وہاں 83 پروجیکٹ مینیجرز with combined experience, یعنی 83 پروجیکٹ مینیجرز کا جو combined experience are nearly 1100 software projects. تو یہ 83 جو سینئر پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کا جو کمبائنڈ ایکسپیرینس ہے اراؤنڈ 1100 سافٹ ویئر پروجیکٹس کے اوپر. تو ان لوگوں نے یہ 6 کمپوننٹ بتائے جو اس ٹائپ کے بیسٹ کمپوننٹس ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک کے. آپ دیکھیں گے 83 پروجیکٹ مینیجر سے اور ان کے 1100 سافٹ ویئر پروجیکٹس کا ایکسپیرینس ہے. 1100 جو آپ کے سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر جو انہوں نے اپنے بتائے, اس میں جو آپ کے کمپوننٹس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک ہے وہ کیا کیا ہے. پہلا ہے کہ اکارڈنگ ٹو 2000 سروے the 6 components of software development risk are. Number 1 is that scheduling and timing risks. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی اسکیجولنگ ہے نارملی اب جتنے بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, پراپر اسکیجولنگ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے 2-3 لیکچرز پہ آپ نے پڑھے ڈسکس کیا, آپ نے ٹائم لگایا کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ کے اندر آپ کی اسکیجولنگ کس طرح کی جاتی ہے, اور ٹائمنگ رسک کے یعنی کہ وہ ان ٹائم کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے اندر ایشوز کیا آ رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس فرسٹ ہے وہ اسکیجولنگ اور ٹائمنگ رسک ہے کہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس کی پراپرلی آپ نے اسکیجولنگ کی ہے کہ نہیں کی, اس کی ٹائمنگ رسک تو اس میں کوئی نہیں آ رہے. سسٹم فنکشنلٹی رسک سیکنڈ کیا ہے, جو سسٹم کی فنکشنلٹی ہے اس کے جو ڈفرینٹ ٹائپ کے رسک میں مل سکتے ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. سب کنٹریکٹنگ رسک. اب نارملی ہم نے کیا کہا تھا کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک 10 کی سولوشن کا پروجیکٹ ہے جو آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ پورا سافٹ ویئر ہے, تو اس کے اندر ایشوز کیا آتے ہیں کہ جب آپ اس کو سب کنٹریکٹ کرتے ہیں تو مائٹ بھی آپ کے پاس ایک پروجیکٹ کا اس کے 7 ماڈیولز تھے, آپ نے اس کے 3 ماڈیول سب کنٹریکٹ کر دیے, 4 آپ نے خود رکھے. تو مائٹ بھی اگر وہ 3 میں سے ایک ماڈیول ٹائم پہ نہیں آتا یا 2 ٹائم پہ نہیں آتے یا ایک آتا ہے تو اس میں کوالٹی کے ایشوز ہیں, تو وہ پورے کا پورا جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب کنٹریکٹنگ رسک اس کے بعد ہے. پھر آپ کے پاس ریکوائرمنٹس مینجمنٹ رسک. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کا رسک ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کس طرح مینٹین کرنا ہے. پھر آپ کے ریسورس یوزیج اینڈ پرفارمنس رسک, کہ آپ نے اپنی ریسورسز کو آپٹیمائز کس طرح کرنا ہے, اس کو یوز کس طرح کرنا ہے, اور جو آپ کی پرفارمنس کے ڈفرینٹ ٹائپ کے رسک ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کے پرسنل مینجمنٹ رسک. ٹھیک ہے, جو آپ کے پرسنل مینجمنٹ رسک ہیں. تو یہ 6 رسک تھے, ایک آپ کا اسکیجولنگ ٹائمنگ رسک, ایک آپ کا سسٹم فنکشنلٹی رسک, ایک سب کنٹریکٹنگ رسک, اور ایک آپ کے پاس ریکوائرمنٹ مینجمنٹ رسک, اور آپ کا ریسورس یوزیج اینڈ پرفارمنس رسک, اور آپ کا پرسنل مینجمنٹ رسک. تو یہ جو بیسٹ کمپوننٹس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رسک ہیں وہ یہ 6 آپ کے بیسٹ کمپوننٹس ہیں سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے میں, سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہ 6 رسک ہیں جو بیسیکلی 83 پروجیکٹ مینیجرز نے 1100 ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. تو یہ بیسٹ پریکٹس ہے ہم جو یوز کر سکتے ہیں اپنی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں فار رسک مینجمنٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا نیکسٹ لیکچر ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے, رسک کو ان فردر ڈیٹیل وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.